السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھے۔ بڑے ہی افسوسناک خبر سامنے آ رہی ہے کہ بارسٹر اسد الدین اویسی صاحب پر اور جمعیت علماء ہند کے صدر سید ارشد مدنی صاحب پر غازی آباد پولیس نے FIR درج کی ہے۔ کیا ہے پورا معاملہ؟ جس معاملے کو دکھایا ہے الکلام ٹی وی نے، آپ حضرات کے سامنے اس ویڈیو کو رکھیں گے۔ ناظرین کرام، اس سے پہلے میں آپ حضرات کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ممبئی میں تحفظ اوقاف پر ایک بہت بڑا کانفرنس ہوا تھا، جس میں خالق سیف اللہ رحمانی نے یتی نرسنہانند کے بارے میں بہت بڑا بیان دیا ہے۔ آپ حضرات کو وہ بیان بھی سنائیں گے، لیکن اس سے پہلے اس خبر کو دیکھ لیتے ہیں جس پر بارسٹر اسد الدین اویسی اور جمعیت علماء ہند کے صدر سید ارشد مدنی صاحب پر غازی آباد پولیس نے FIR درج کی ہے۔ پہلے اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں، اس کے بعد مولانا خالق سیف اللہ رحمانی کا ویڈیو آپ حضرات کے سامنے رکھیں گے۔ دوستو، یتی نرسنہانند کے معاملے میں خبر نکل کر آ رہی ہے کہ اب اس پورے معاملے میں غازی آباد پولیس نے مجلس اتحاد المسلمین کے نیتا جناب اسد الدین اویسی اور جمعیت علماء ہند کے صدر حضرت مولانا ارشد مدنی کے خلاف FIR درج کر لی ہے۔ جی ہاں دوستو، آپ اس خبر کو غور سے دیکھیے۔ اس خبر میں صاف طور پر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جناب اسد الدین اویسی اور حضرت مولانا ارشد مدنی کے خلاف غازی آباد پولیس نے FIR درج کر لی ہے۔ آخرکار یہ پورا معاملہ کیا ہے، آئیے اس پوری خبر کو تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلے کہ آلٹ نیوز کے فاؤنڈر محمد زبیر کے خلاف پہلے غازی آباد پولیس FIR درج کرتی ہے اور محمد زبیر پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ غازی آباد کے ڈانسنا مندر کے باہر جو پروٹیسٹ ہوا، اس پروٹیسٹ میں ان لوگوں کے نزدیک جو تشدد ہوا ہے اس کے ذمہ دار محمد زبیر ہے۔ اور دوستو، یہی الزام حضرت مولانا ارشد مدنی کے اوپر بھی لگا ہے اور اسی طرح مجلس اتحاد المسلمین کے نیتا جناب اسد الدین اویسی کے اوپر لگایا گیا ہے۔ ناظرین کرام، ممبئی میں تحفظ اوقاف پر ایک بہت بڑا کانفرنس ہوا تھا، جس میں خالق سیف اللہ رحمانی نے یتی نرسنہانند کے بارے میں بہت بڑا بیان دیا ہے۔ اس وقت ایک بہت بڑی بات، بہت تکلیف دہ بات، مسلمانوں کے لیے اس سے زیادہ تکلیف دہ کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی، وہ ہے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک میں گستاخی کا مسئلہ۔ مسلمان کسی قیمت پر اس کو تسلیم نہیں کر سکتا۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا کہ آدمی اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اس کو اس کی زندگی سے، اس کے والدین سے، اس کے بال بچوں سے بھی زیادہ عزیز نہ ہو جائے۔ تو ایک صاحب کہنے لگے کہ حضرت یہ تو ٹھیک ہے کہ اپنے آپ سے زیادہ عزیز ہو، لیکن اپنی اولاد سے بھی زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو، تھوڑا سا اس میں تأمل ہوتا ہے۔ تو حضرت تھانوی نے فرمایا کہ اگر تمہارا بیٹا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے تو تم کیا کرو گے؟ کہا حضرت ہم تو اس کو قتل کر دیں گے۔ حضرت تھانوی نے فرمایا یہی حضور کی محبت ہے، وہ محبت جو اولاد سے بڑھ کر ہے، وہ محبت جو ماں باپ سے بڑھ کر ہے، وہ محبت جو اپنے وجود سے بڑھ کر ہے۔ مومن اپنے رگ گلو کا آخری قطرہ لہو نچوڑ سکتا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کے ایک حرف کو گوارا نہیں کر سکتا ہے۔ یہ ہمیشہ مسلمانوں کی تاریخ رہی ہے اور یہ بھی مسلمانوں کا تحمل ہے، اور اس تحمل کی تعلیم ہمیں دی گئی ہے کہ ہم جو بھی قدم اٹھائیں وہ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اٹھائیں، مؤثر قدم اٹھائیں، اپنی برہمی کا اظہار کریں، ایسے واقعات کو روکنے کی کوشش کریں، لیکن قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیں، کیونکہ اس سے فائدہ کم نقصان زیادہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں
بھی ایسے واقعات پیش آئے، خاص کر مکی زندگی میں ایسے واقعات پیش آئے، تو ہمیں اس کو نمونہ بنانا چاہیے اور پوری جد و جہد کرنی چاہیے اس کے خلاف. اور یہ ایک واقعے دو واقعے سے مسئلہ حل ہونے والا نہیں، بڑے پیمانے پر ہمیں احتجاج کر کے اور دوسری قوموں کو، دوسری مذہبی اقلیتوں کو، بلکہ مذہبی اکثریت کو بھی ساتھ لے کر حکومت سے مطالبہ کرنا چاہیے کہ وہ گستاخی مذہب کے سلسلے میں ایک سخت قانون بنائے. مسلمانوں کو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مزاج دیا، اسلام نے کہا ہم اللہ کے سوا کسی کو خدا نہیں مانتے، لیکن قرآن نے کہا کہ دوسری قومیں جن دیویوں اور دیوتاؤں کی پوجا کرتی ہوں تم ان کو برا بھلا مت کہو تاکہ ان کی دل آزاری نہ ہو. مسلمان اتنے مہذب، اتنے شریف اور دوسروں کی رعایت کرنے والی قوم ہے، اور مسلمانوں کو اس کی سزا دی جا رہی ہے. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے، انشاءاللہ بورڈ کے پلیٹ فارم سے بھی ہم لوگ اس کے لیے کوشش کریں گے کہ بشمول ہمارے اکثریتی طبقے کے سب لوگوں کو ساتھ لے کر گورنمنٹ کو ایک ایسا قانون بنانے پر، مؤثر قانون تو ہے، مؤثر قانون بنانے پر آمادہ کیا جائے کہ جس سے کسی مذہب کی، مذہبی مقدس شخصیتوں کی بے احترامی نہ ہو. آپ سب لوگ اس میں بورڈ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ. انشاءاللہ میرے بھائیوں اور بزرگوں، جب ایسے واقعات پیش آتے ہیں تو اس میں ہمیں اس سے ہمیں سبق بھی لینا چاہیے. ہم یہ دیکھیں کہ اس ملک میں، جس ملک میں ہم رہتے ہیں، 80% برادران وطن کے درمیان ہم نے کتنے لوگوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرایا ہے. یہ ہماری بہت بڑی کمزوری ہے. دیکھیے، معرفت سے محبت پیدا ہوتی ہے، معرفت سے عظمت پیدا ہوتی ہے. جب آدمی کسی کو پہچانتا ہے، اس کی حقیقت سے واقف ہوتا ہے، تب اس کی محبت اس کے سینے میں پیدا ہوتی ہے، تب اس کی عظمت اس کے دل میں پیدا ہوتی ہے. آدمی اگر واقف نہیں ہو، عظمت بھی پیدا نہیں ہوتی. یہ ہمارا قصور ہے. ہم نے اس ملک میں رہنے والوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، آپ کی تعلیمات، آپ کی سیرت طیبہ، آپ کی انسانیت نوازی، آپ کے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیمات، آپ کا انصاف، آپ کا عدل، آپ کے ہاں مذاہب کا احترام، پیشوایان مذاہب کا احترام، ان پہلوؤں کو ہم لوگوں کے سامنے نہیں رکھ سکے. آئیے عزم کیجئے، ارادہ کیجئے. یہ ربیع الاول کا مہینہ ابھی گزرا، ہم لوگ جلوس بھی نکالتے ہیں، جلسے بھی نکالتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں. کبھی ہمیں توفیق ہوتی ہے کہ ہم اپنی مسجدوں میں اپنے محلے کے برادران وطن کو بلائیں کہ آج آپ ہماری مسجد میں تشریف لائیے. ان کو ہم ایک وقت کا کھانا کھلائیں اور مرتب طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ان کے سامنے رکھیں. کیا کبھی ہمیں اس کی توفیق ہوئی؟ ہم نے لوگوں کو حضور سے آشنا کرنے کی، حضور کا تعارف ان میں کرانے کی کوشش نہیں کی. میرے بھائیوں، حکومت سے تو لڑنا اپنی جگہ ہے، لیکن ہمیں اپنی غلطی کو محسوس کرنا چاہیے. یہ جو ملک ہے، جو پتھر کو پوجتا ہے، جو سانپ کیڑے کو پوجتا ہے، اس کے خمیر میں اہانت نہیں ہے. نفرت تو بعض دفعہ پیدا ہو جاتی ہے، لیکن سوچئے کہ جو دنیا کی معمولی چیزوں کے سامنے اپنی پیشانی جو قوم جھکاتی ہے، اگر ہم انبیاء کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ان کو بتائیں، کیا ان کی پیشانی حضور کے سامنے جبین محبت جھکنے کو تیار نہیں ہوتی؟ ضرور ہوتی. ہم نے کبھی اس کی کوشش نہیں کی. ہم کو تو اندیشہ ہے
کہ ہم حضور سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن کہیں قیامت کے دن ہمارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا اور آپ کا دامن نہ تھام لے کہ میرے بارے میں جو یہ باتیں کہی گئیں اس میں تمہارا بھی قصور تھا، تمہاری غفلت کی وجہ سے تم نے ہمارا تعارف نہیں کرایا، تم نے دین حق لوگوں تک نہیں پہنچایا، اس کے نتیجے میں لوگوں نے ایسی زبان استعمال کی اور دل آزاری کی باتیں کی۔ تو میرے بھائی اور بزرگوں، یہ بھی ایک اہم پیغام ہے۔ آئیے آج ہی سے ارادہ کیجئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ پر چھوٹی بڑی اور مختلف زبانوں میں ڈھیر ساری کتابیں موجود ہیں، چھوٹی چھوٹی مختصر کتابیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر ہیں۔ اگر آپ کہیں گے تو میں بھی اس کی نشاندہی کروں گا۔ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں اس کو چھاپیے، ایک ایک غیر مسلم بھائی کو آپ جا کر ان کے ہاتھوں میں محبت کے ساتھ پیش کیجیے۔ اگر آپ نے 1000 آدمی کو دیے اور اس میں سے 200 آدمی نے بھی پڑھ لیا تو انشاءاللہ اس سے بڑی تبدیلی آئے گی۔